بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا خالص جنگلی شہد اتنا شفاف اور معیاری کیسے ہوتا ہے؟ یہ سوال اکثر لوگ ہم سے کرتے ہیں۔ اسی ویڈیو میں آپ کو مکمل دکھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النحل میں شہد کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ شہد جو مختلف رنگوں میں ہوتا ہے اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بھی اکثر سنا جاتا ہے، شہد استعمال کرو کیونکہ ایسا کوئی گھر نہیں جس میں شہد ہو اور فرشتے اس کے لیے رحمت طلب نہ کریں۔ اگر ایک انسان شہد کھاتا ہے تو اس کے پیٹ میں کئی بیماریوں کا علاج داخل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان کی موت ہو جائے اور اس کے پیٹ میں شہد ہو تو جہنم کی آگ اسے نہیں چھوئے گی۔ تو سامعین، کئی سال سے پنجاب پاکستان کے مخصوص حصوں سے ہم شہد اکٹھا کرتے آ رہے ہیں، اور جس شکاری سے بھی ہم نے شہد لینا ہوتا ہے اس سے ہم نے یہ بات طے کی ہوتی ہے کہ ہم نے سامنے کھڑے ہو کر ہی شہد اتروانا ہے۔ اس کے لیے ہم نے صبح کے وقت شہد اتارنے والوں کے پاس پہنچنا ہوتا ہے تاکہ سورج کی روشنی میں ہم تسلی والا شہد لے کر واپس آ سکیں۔ شہد اتارنے والوں نے باغوں اور جنگلوں کے ٹھیکے لیے ہوتے ہیں۔ ہم ان کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ ہر طرف پھول کھلے ہوتے ہیں، مکھیاں ان پھولوں سے رس اکٹھا کر کے شہد تیار کر رہی ہوتی ہیں۔ ہمیں وہ چھتے لگے ہوئے دکھا دیتے ہیں۔ ہم ارد گرد نظر دوڑا کر اچھی طرح معائنہ کر لیتے ہیں کہ دور تک کوئی مشکوک بندہ یا جھاڑیوں یا ارد گرد کی زمین میں کہیں انہوں نے مکس کرنے کے لیے فارمی یا 2 نمبر شہد کی بالٹیاں تو نہیں چھپا کے رکھی ہوئیں۔ پھر ہم شہد اتارنے والوں کو تاکید کرتے ہیں کہ شہد اتارتے وقت چھتے کا بچے والا حصہ اور چھتے کا کچا حصہ نہ کاٹا جائے، بلکہ شہد والا صاف حصہ ہی اتار کر لایا جائے۔ اس تاکید کے ساتھ ہمارا ایک بندہ شہد اتارنے والے 2 بندوں کے ساتھ حفاظتی سوٹ پہن کر ان کے ساتھ جاتا ہے، جو اپنے سامنے خشک اور صاف بالٹیوں میں شہد اترواتا ہے۔ بعض چھتوں کی مکھیاں بہت لڑاکا ہوتی ہیں، ان کے ڈنک اتنے لمبے ہوتے ہیں جو کہ حفاظتی سوٹ اور دستانوں کے باوجود حملہ کر کے کافی نقصان پہنچاتی ہیں۔ زیادہ تر کم ہی لڑتی ہیں، لیکن بعض اوقات بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ اکثر چھتوں کی مکھیاں آرام سے شہد دے دیتی ہیں، اس لیے شہد کی مکھیوں کے مقام سے تھوڑا دور ہٹ کر آرام سے صاف کرتے ہیں۔ ایک بندہ جس نے جراثیم کش صابن سے اچھی طرح ہاتھ دھو کر خشک کیے ہوتے ہیں وہ شہد کو صاف کرتا ہے۔ اس کام کے لیے شہد اتارنے والے جلدی اور اپنی آسانی کے لیے عموماً موٹے سوراخوں والا کپڑا استعمال کرتے ہیں جس سے اچھی طرح صفائی نہیں آتی۔ چھوٹی مکھی کا شہد ہم الگ صاف کر کے الگ برتنوں میں ڈلوا لیتے ہیں۔ ان کے صاف کیے ہوئے شہد کو اپنے برتنوں میں ڈلوا کر گاڑی میں رکھ کر واپس لے آتے ہیں۔ اس کی صفائی اچھی طرح نہیں ہوئی ہوتی، کافی زیادہ فضول ذرات اور موم کے اثرات موجود ہوتے ہیں۔ شہد کو ڈائریکٹ آگ پر نہیں رکھا جاتا کیونکہ ایسا کرنے سے شہد کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے اور افادیت کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم شہد کو صاف کرنے کے لیے اپنے ایک مخصوص عمل سے گزارتے ہیں۔ اس عمل میں ایک برتن میں پانی ڈال کر اس کے اوپر والے برتن میں کسی باریک سوراخوں والے کپڑے سے شہد صاف کر کے ڈالا ہوتا ہے۔ دونوں برتنوں کے درمیان موجود سوراخوں کو گیلے کپڑے سے بند کیا جاتا ہے۔ پانی والے برتن کے نیچے آگ جلائی جاتی ہے، پانی گرم ہوتا ہے اور پانی کی بھاپ سے شہد گرم ہوتا ہے۔ اس طرح شہد میں موجود موم اور نمی کے اثرات نکالے جاتے ہیں۔ اگر کوئی نقصان دہ جراثیم ہوا تو وہ بھی حرارت سے ختم ہو جاتا ہے۔ شہد کے اوپر جو موم اور گرد وغیرہ آتی ہے اس کو اتارتے جاتے ہیں۔ 4 سے 5 بار اتار لینے کے بعد شہد مکمل طور پر صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ شہد کو اتار کر نارمل ٹمپریچر پر آنے دیا جاتا ہے۔ جب شہد کا ٹمپریچر نارمل ہو جاتا ہے پھر شہد کو ایک بار پھر کسی صاف اور باریک سوراخوں والے
کپڑے سے گزارا جاتا ہے تاکہ اگر کوئی کثافت رہ گئی تھی تو وہ بھی ختم ہو جائے۔ اس طرح شہد مکمل طور پر صاف ہو جاتا ہے۔ پھر شہد کو ڈبوں اور بوتلوں میں بھر لیا جاتا ہے اور فروخت کیا جاتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ آپ کا اور آپ کے پیاروں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔